بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. أما بعد فقد وصل الكلام إلى تنبيه قد يوجد الضمير في اللفظ ولا يحصل الربط وذلك في ثلاث مسائل. گفتگو ہماری چل رہی ہے اگر مبتدا اور خبر جو ہے ایک دفعہ مفرد ہوتی ہے اور ایک دفعہ جملہ مفرد ہوتی ہے تو جامد اور مشتق دونوں صورتوں میں رابط اس کے اندر ہوتا ہے. جامد میں رابط نہ ہو تب بھی خود لفظ جامد بنفس نفیس دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس مبتدا کے لیے خبر ہے. زید اسد. اگر جملہ خبر واقع ہو تو وہاں پہ رابط کس چیز کو بنائیں گے؟ تو ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو جملہ خبریہ کے لیے رابط بن سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز ضمیر یہ تو یا تو لفظ میں مذکور ہوگی یا محذوف ہوگی اور منصوب ہوگی، یا محذوف ہوگی مرفوع ہوگی، یا محذوف ہوگی اور مجرور ہوگی. یہ تینوں چیزیں جو تھی ہم نے پڑھ لی. آج تنبیہن کے اندر بیان کر رہے ہیں ابن حشام کے بعض اوقات جو ہے نا وہ عبارت میں ضمیر کا لفظ ہوتا ہے لیکن کوئی ربط حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی ضروری نہیں کہ جہاں پر بھی ضمیر ہے وہاں پہ آپ بول دیں جملہ خبرے کے لیے رابط ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کوئی کسی قسم کا مبتدا خبر میں ربط نہیں آ رہا ہوتا رابط کے باوجود. ضمیر موجود ہوتی ہے لیکن وہ ربط کام نہیں کر رہی ہوتی. کہہ رہے ہیں یہ کیسے؟ تو ابن حشام کہہ رہے ہیں 3 مسئلے ایسے ہیں کہ جہاں پہ عبارت کے اندر ضمیر موجود ہوتی ہے لیکن رابطے کا کام ملانے کا کام نہیں کرتی وہ. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو عطف ہو رہا ہو وہ عطف بغیر واو کے ہو، ثم یا فا کے ذریعے سے. مثلا دیکھیں زید قام عمر فہوا. زید قام عمر، زید مبتدا، قام عمر فعل اور فاعل خبر. یہاں پہ کوئی ضمیر ہے فعل کے اندر نہیں، یہ قامہ فعل لازم ہے نا، عمر اس کے لیے فاعل بن گیا. بات واضح ہے کریں. اب یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فہوا جو بعد میں فہوا ہے یہ فہوا کو آپ رابط نہیں بنا سکتے. یہاں پہ جملہ خبریہ میں رابط ہے ہی نہیں، اس فہوا کو رابط نہیں بنا سکتے. اگر وہ ہوا ہو تو پھر تو بنا سکتے ہیں لیکن اگر فا اور ثم آ جائے تو نہیں بنا سکتے. دقت سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس طرح ہو زید قام عمر وہوا واو آ جائے تو اس صورت میں آپ بول سکتے ہیں وہوا کو کہ یہ ہوا رابط ہے اس قام زید کے لیے، یعنی ہوا سے مراد یہ زید. لیکن زید قام عمر فہوا تو فہوا میں آپ رابط نہیں بنا سکتے. کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ فا اور ثم آپ لوگوں نے پڑھا ہدایت کے اندر ظاہراً کہ ترتیب کے لیے ہوتے ہیں. یہ فرق کیا فا اور ثم میں؟ دونوں ترتیب کے لیے، ایک میں تاخیر ہوتی ہے ایک میں عدم تاخیر. ایسا ہی ہے نا ظاہراً؟ ایسا ہی ہے، پکی بات ہے. فا جو ہے وہ ترتیب بدون تاخیر، ثم کے اندر تھوڑی سی شاید تاخیر ہوتی ہے، تراخی کے لیے آتا ہے یہ ظاہراً. میرے ذہن میں نہیں دیکھی گا جا کے. کہہ رہے فہوا فا کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فا آ رہا ہے یہ آ کے یہ بتا رہا ہے کہ فا کے بعد ایک اور فعل موجود ہے. اصل میں اس طرح ہے زید قام عمر فقام ہوا. کیا ہے بولے؟ زید قام عمر، قام عمر الگ جملہ، قام ہوا الگ جملہ. یہ فا آ کے یہ کام کر رہا ہے. فا آ کے بتا رہا ہے کہ میرے بعد ایک اور فعل ہے اور یہ ہوا اس فعل کے لیے کیا بولے؟ فاعل ہے. زید کھڑا ہوا، زید قام عمر، عمر کھڑا ہوا، فقام ہوا، اس کے بعد کیا پھر یہ خود زید کھڑا ہوا. یہ تو یہاں پہ کوئی رابط نہیں ہے، عبارت کے اندر موجود ہے لیکن یہ رابط جملہ خبریہ کے لیے نہیں بن رہا. بات واضح ہوگی؟ یہ کہہ رہا ہے ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ عامل جو ہے نا، عامل وہ تکرار ہو رہا ہو، عامل کا اعادہ ہو رہا ہو. جیسا کہ زید قام عمر واو کے بعد آ رہا ہے، واو عطفہ کے بعد، لیکن وقام ہوا. اب قام عمر میں کوئی عائد ہے؟ وقام ہوا عبارت کے اندر جو وہ قامہ ثانی کے لیے، وہ اس قامہ عمر کے اندر کسی بھی قسم میں کوئی بھی ضمیر نہیں ہے، بدون ضمیر ہے. یہ بات ضروری ہے. تیسرا مسئلہ کہہ رہے ہیں یہ ہے
کہ یہ جو ضمیر ہو نا یہ بدل واقع ہو رہی ہو. کیا بن رہی ہو بتائیں؟ بدل بن رہی ہو. مثال اس کے لیے کیا دیے؟ حسن الجاریت الجاریت اعجبتنی ہوا. حسن الجاریہ، جاریہ کا حسن، الجاریت اعجبتنی ہوا. یہ جو ہوا ہے ادھر یہ اس ضمیر، یہ جو ضمیر ہوا ہے یہ اعجبتنی کے اندر جو ہے یہ اس سے بدل واقع ہو رہی ہے. بات آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں اس ہوا کو آپ حسن الجاریہ مبتدا، الجاریت اعجبتنی خبر، اس کے اندر کوئی ضمیر ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ضمیر؟ کیونکہ بعد میں جو ہوا آ رہا ہے یہ ہوا بدل بن رہا ہے. یہ اعجبتنی، اس جاریہ نے کیا مجھے تعجب میں ڈالا. کس چیز میں تعجب میں ڈالا؟ ہوا اس کے حسن نے. تو ہوا جو ہے نا اصل میں اس طریقے سے عبارت حسن الجاریت اعجبتنی، الجاریت اعجبتنی ہوا، یعنی الجاریت اعجبتنی اعجبنی ہوا. ایک الگ فعل کیا بولے تقدیر میں. یہاں پہ اس ہوا کا اس اعجبتنی سے کوئی قسم کوئی ربط نہیں ہے. مجھے جس چیز نے تعجب میں ڈالا وہ کیا، وہ اس کے حسن نے تعجب میں ڈالا جاریہ کے. تو یہاں پہ کریں کیونکہ ضمیر بدل واقع ہو رہی ہے اس لیے یہاں پر آپ اس ضمیر کو خود رابط نہیں بنا سکتے جملہ خبریہ کے لیے. حقیقت میں کریں الگ سے ایک فعل کے لیے کیا بولے فاعل ہے. اعجبنی ہوا، اس کے حسن نے کیا مجھے تعجب میں ڈالا. تو یہ تین مسئلے ایسے تین مسئلے ہیں کہ جن کے اندر عبارت میں ضمیر ہوتی ہے لیکن ضمیر جملہ خبریہ کے لیے رابط نہیں ہوتی. بات واضح ہو گیا؟ واضح ہے بالکل. آگے عبارت دیکھا یہاں تک. تنبیہ قد یوجد الضمیر فی اللفظ، کہہ رہے ہیں عبارت کے اندر ضمیر آ جاتی ہے فی اللفظ نہیں عبارت میں. ولا يحصل الربط، اور ربط حاصل نہیں ہوتا. وذالک، اور کہہ رہے یہ یعنی کیا ضمیر پائی جائے اور ربط حاصل نہ ہو. کتنے؟ فی ثلاث مسائل. کتنے مسائل کے اندر؟ تین مسائل میں ہے یہ. احدها المسألة الاولى، مسئلہ اولا کیا ہے؟ ان یکون معطوفا بغیر الواو، جو معطوف عطف جس کو کیا جا رہا ہو وہ کیا ہو؟ بغیر واو کے عطف ہو. نحو زید قام عمرو فہو او ثم ہوا. اب یہاں پہ اگر واو آ جائے تو واو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ واو کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ بتائیں. واو عطف غیر صفات کس معنی میں؟ جم کے معنی میں آتے. وہ جاء زید و عمرو، زید آیا اور امر آیا، یعنی واو نے آگے کیا کر دیا؟ آنے کے حکم میں جمع کر دیا دونوں کو. انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ ولی ہے اور یعنی جس طرح اللہ ولی ہے بعینی ویسے اس کا رسول ولی ہے اور بعینی ویسے پھر آکے بعد والذین آمنوا، علی ابن ابی طالب بھی ولی ہے. تو یہ واو کا فائدہ ہے. اللہ اپنے ساتھ محمد اور علی کو جمع کر رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ کیسے سمجھ آ گئی ہے؟ مطلب یہ واو عاطفہ سے جو کہ جمع کے لیے آتا ہے. اگر کہہ رہے واو ہو تو اصل اس طریقے سے عبارت مع ہوا، معہو ہو جائے گا. معونی معہو، اگر واو ہو نا تو اس طرح ہو جائے گا زید قام عمرو معہو، تو کہہ رہے صورت میں رابط بن جائے گا واو کے ساتھ. لیکن فا کیونکہ ترتیب، تو اس فا کے بعد ایک فعل تقدیر میں آ جائے گا. فقام ہوا زید، قام عمرو امر کھڑا ہوا، فقام ہوا پھر کیا وہ زید کھڑا ہوا. تو الگ یہ ہوا اس قام مقدرہ کے لیے فاعل بن رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ خود قام عمرو کے اندر کسی قسم کوئی رابط نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے. والثانیہ، تو دوسرا مسئلہ ان یعاد العامل، عامل کا اعادہ کیا جائے. عامل کے کیا کیا جائے بتایا نجف؟ یعنی عامل تکرار ہو جائے. اب عامل جب تکرار ہو رہا ہو تو وہ جو ضمیر ہے اس عامل کے لیے بن جائے گی جو تکرار ہو رہا ہے ثانی کے لیے. یہ جو پہلا والا عامل ہے اس کے اندر پھر کوئی ضمیر نہیں ہوگی. زید قام عمرو وقام ہوا، اب قام عمرو میں عمرو فاعل کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے. وقام ہوا خود عامل تکرار ہو رہا ہے. ہوا جو اس قامہ کے لیے فاعل ہے. پہلا جو جملہ خبر ہے اس کے اندر کسی قسم میں کوئی ربط نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ضمیر عبارت کے اندر موجود ہے پھر بھی ربط واقع نہیں ہو رہا، کوئی چیز رابط نہیں بن رہی ہے. لا يحصل الربط، ربط حاصل نہیں ہو رہا. والثالثۃ، تیسرا ان یکون کا اسم کیا ہے؟ آگے کون ہے؟ ہاں ان یکون الضمیر بدلا، ضمیر کیا ہو رہی ہو بتائیں؟ بدل واقع ہو رہی ہو. نحو حسن الجاریت الجاریت اعجبتنی ہوا، جاریہ کے حسن نے، حسن الجاریہ جاریہ کا حسن، الجاریت اعجبتنی ہوا، جاریہ اعجبتنی مجھے تعجب میں ڈالا کیا ہوا؟ اس کے حسن نے.
یہ ہوا عجبتنی کے اندر جو ضمیر ہے اس سے کیا بولے یہ بدل واقع ہو رہا ہے. اصل میں اس طرح ہے الجاریۃ عجبتنی اعجبنی ہوا تو کہہ رہے الجاریۃ عجبتنی کوئی ضمیر نہیں کوئی رابط نہیں جملہ خبریہ کے اندر. حسن الجاریہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کوئی ہے یہاں پہ رابط نہیں ہے. کیوں بعد میں جو ہوا آ رہا ہے وہ بدل ہے وہ اور کیونکہ وہ بدل ہے تو اس کا عامل الگ سے موجود ہے. اعجبنی ہوا مجھے تعجب میں ڈالا کس چیز نے جاریہ نے تعجب میں نہیں ڈالا اس کے حسن نے تعجب میں ڈالا اس کے جز حسن حسن نے فقط تعجب میں ڈالا باقی حرکتیں اس کی اچھی نہیں تھی. فہوا کہہ رہے فہوا بدل اشتمال من الضمیر المستتر العائد علی الجاریہ. کہہ رہے ہیں یہ ہوا کیا یہ بدل اشتمال ہے. بدل کیا بولے بدل اشتمال کیا ہوتا ہے مستوى کون شامل ہوتی ہے کون آ رہی ہوتی ہے بدل ہوگا وہ پیچھے بدل کو لوگ تو پورا پورا وہی ہو بعض بدل کو لوگ اس کے جز کے آگے بدل مستقبل ہوئی یعنی کیا بدل مستقبل کسی کو سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی کیا مستقبل مجھے تو نہیں ہے سو رہے ہیں آپ پھر رات بھر شاعری کی آپ نے مجھے لگ رہا ہے ہاں آقا جعفر سمجھ آئے آپ کو کیا سمجھ آئے بدل استعمال میں وہ بدل مبدل منہ کا نقل ہوتا ہے نہ جز ہوتا ہے بلکہ اس پر مشتمل ہوتا ہے. اس طرح بولے نا نقل ہوتا ہے نہ جز ہوتا ہے. صلب زید ثوبہ اس کے جو ہے کپڑے کو کیا ہے وہ سلب کر دیا گیا نہ اس کا کل ہے نا بات آ رہی ہے انہوں نے یہی کہا تھا. چلے پھر بتائیں بدل استعمال اور بدل بعض من الکل میں کیا فرق ہے. بعض اور اجتماع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بدل مبدل من کا کچھ حصہ کا ہوتا ہے جز ہوتا ہے پورا کل کی طرح نہیں ہوتا. اور بدل استعمال میں کیا ہوتا ہے بدل استعمال میں نہ بعض کی بات ہوتی ہے نہ کل کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جو کیا بولتے ہیں یعنی مبدل من ہو بدل کے اس کے لیے پورے کا پورا شامل ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہوا جو ہے وہ بدل استعمال ہو رہا ہے. کس سے بدل استعمال ہے من الضمیر عبارت دیکھیں مسئلہ میں نے مثال کے اندر واضح کر دیا. بدل استعمال ہے کس سے من الضمیر اس ضمیر سے کہ المستتر جو کہ چھپی ہوئی ہے کس کے اندر عجبتنی کے اندر صحیح ہے یہ العائد اور کہاں لٹ رہے گا علی الجاریہ جاریہ کے اوپر. اب یہ ہوا اس ضمیر سے بدل استعمال ہے کس طریقے سے جاریہ کا جو حسن ہے وہ اس کا نہ کل ہے نہ جز ہے عارضی چیز ہے نا ایک بات آزری ہو رہی مشتمل ہے وہ علی الجاریہ وہ فی التقدیر کہہ رہے تقدیر میں کیا ہو جائے گا آگے جب آپ بدل استعمال بنائیں گے ہیا سے تو تقدیر میں کیا ہو جائے گا کأنہ من جملۃ اخرى کأنہ یا اصل میں اس طریقے سے اعجبنی ہوا اس ہوا کا ہیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اعجبنی ہوا مجھے تعجب میں ڈالا اعجبنی کس چیز نے ہوا اس کے حسن نے جاریہ کے بات آزے ہوئی. تو کریں یہاں پہ عبارت میں ہوا موجود ہے لیکن کیونکہ بدل بن رہی ہے بدل استعمال اس لیے یہ رابط کا کام نہیں کر رہی کأنہ الگ جملہ ہے بالکل. یہ ایسے جملوں میں رابط کیا ہوگا نہیں ہے کہہ رہے ہیں ایسے جملوں کے اندر کوئی رابط نہیں ہے. خبر بنانا ظاہراً صحیح نہیں ہے ایسے جملوں کو. یا ایسے اگر جملے آ جائیں تو کہہ رہے ہیں بس ترکیب مبتدا خبر ہوگا لیکن بغیر رابط کے. تو خود الف لام ہو گیا نا نائب بن گیا. ان جملوں کے اندر کہہ رہے ہیں جملوں کی ترکیب صحیح ہے لیکن بغیر رابط کے بات ضروری فقط لیکن یہ تین مسئلے ہیں ہر مسئلے کے اندر آپ اثر نہیں کریں گے. فقط ان تین مسئلوں میں کیا کریں گے بغیر رابط کے مبتدا خبر بن جائے گا. کیونکہ رابط آئی نہیں آپ پہ کیا کریں مجبوری ہے. یہاں کا یہ نہیں ہو سکتا ہے جو الف لام آیا اس کا وہ پورا اوپر ضمیر کا یعنی مرجع کا یعنی سب سے الگ ہے یہ تینوں موارد. ان تین موارد کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ضمیر نہیں ہے اور رب ضمیر جو ہے بھی وہ رابط کا کام نہیں کر رہی. بات آ رہی فقط یہ تین مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یاد کر لیں معطوف بغیر الواو دوسرا یعاد العامل تیسرا ضمیر کیا ہو رہی ہے بتائیں بدل. بات آ رہی ہے
اچھا ہاں، لیکن یہ بات بھی شاید پیچھے سے مغنی کے اندر گزری کہ بدل اور مبدل منہ کا جو عامل ہوتا ہے وہی کی ہوتا ہے. بدل اور مبدل منہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بعض نحوین یہ کہتے ہیں کہ بدل اور پیچھے کہیں گزری ہے بدل کی بحث میں عامل کیا ہوتا ہے بتائیں؟ عطف بیان اور جو بدل اقسام اس کے اندر آئی یہ بات ہے. بدل جو ہے وہ تکرار عامل کی نہیں، عامل ایک ہی ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا. اب ابن ہشام کہنا ہے اگر کوئی اس بات کا قائل ہے کہ عامل میں اختلاف نہیں ہے ایک ہی ہے تو اس صورت میں کیا رابط بن جائے گا. پھر اس مثال کے اندر تیسرے مسئلے میں جہاں پر ضمیر بدل ہوتی ہے، اگر کوئی نحوی اس بات کا قائل ہے کہ بدل کا عامل مبدل منہ کا الگ نہیں ہوتا ایک ہی ہوتا ہے تو کہہ رہے پھر اس صورت میں ہوا رابط بن جائے گا اور یہاں پہ مبتدا کے خبر کے اندر جملہ خبری میں رابط خود بخود ہی بن جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ عبارت دیکھیں، عبارت تھوڑی دقیق ہے. وقیاس قول من جعل العامل فی البدل نفس العامل فی المبدل منہ، کہہ رہے وہ شخص کے جو قرار دیتا ہے، کیا قرار دیتا ہے؟ عامل بدل میں عامل کو کیا قرار دیتا ہے؟ نفس العامل فی المبدل منہ. کہتا ہے وہی عامل ہے جو مبدل منہ عجبتنی کا جو عامل ہیا کا جو عامل عجبتنی ہے وہی ہوا کا بھی ہے. کہنا یہ عجبتنی ہیا کے اوپر بھی ہے اور ہوا کے اوپر، ہوا کے الگ سے عجبنی لانے کی ضرورت نہیں ہے. بات آج ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں وقیاس قول من ان تصح المسئلہ، جو اس قول کا قائل ہے اس کے نزدیک اس مسئلے کا قیاس صحیح ہو جائے گا، پھر درست ہو جائے گا. کس طریقے درست ہوگا کہ جب عامل ایک ہو گیا تو پھر یہی ہوا رابط بن جائے گا کس کے لیے؟ الجاریہ تو عجبتنی ہوا، یہ ہوا کہاں تو یہ حسن الجاریہ کی طرف، حسن کی طرف. بات آ رہی ہے؟ حسن مذکر اور ہوا بھی کیا بولے؟ مذکر. کہہ رہے کوئی اشکال پھر نہیں ہوگا. یہاں تک بات واضح ہوگی بالکل آگا؟ یہ تین مسئلے ختم ہو گئے یہاں تک. بات واضح ہوگی بالکل آگا جعفر؟ اب ابن ہشام انصاری آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ جو تین مسئلے بیان کیے ہم نے آپ کو، اسی کی بنا پر باب اشتغال میں بھی ہے. اسی طرح کس کے اندر یہ بتائیں؟ باب اشتغال میں بھی ہے. باب اشتغال کے اندر مثال کیا باب اشتغال کی؟ زید ضربت، میری طرف دیکھیں آپ سب، زید ضربت عمرا اباہو یا اخاہو یا جو بھی اماں ہو وغیرہ جو بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. زید ضربت عمرا اخاہو، یہ جو زید ہے اس کے اوپر کیا بنے؟ رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے. رفع کیوں دیں گے ابرار؟ ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں زید کو تو کئی دفعہ باب اشتغال بھی، باب رابع بھی کئی دفعہ تکرار ہو گیا. کیوں دیں گے رفع؟ احسن، زید کو مبتدا بنائیں گے، زیدن کو رفع کیوں دیں گے؟ مبتدا بنائیں گے اسے. زیدن مبتدا، ضربتو کے آگے کون ہے؟ نہیں اس طرح نہیں، ایک جملے کی فعل و فاعل امرن مفعول پورا جملہ خبریہ. بات آج ہوگی یہاں تک؟ یہ تو ہو گیا جملہ مبتدا اور خبر. ایک دفعہ زید کا آپ نصب لیتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ باب اشتغال یاد رکھیں، بہت اہم ہے یہ. قرآن کے اندر بھی آیت میں کئی جگہوں پر باب اشتغال ہے. ایک دفعہ بولتے ہیں یہ زیدن، کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نصب کیوں دیا آغاز؟ مفعول بنایا فعل محذوف کے لیے. احسن، فعل محذوف ایک تقدیر میں اس کے لیے زیدن کو مفعول بنایا، اور بعد والا جو ضرب تو آ رہا ہے یہ اس تفسیر کر رہا ہے اس کی جو محذوف ہے. اچھا تو پھر یہاں پہ اس کو ذکر کیوں نہیں کیا، حذف کیوں کر رہے ہیں؟ کلام لمبا ہو جائے گا، بات لمبی ہو جائے گی. نہیں تو کرتے نا. کیا تو کیا ہوگا؟ فعل کو ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ عمل کر رہا ہے ایک، اور دوسرا یہ تفسیر کر رہا ہے اس کی. مفسر اور مفسر جمع نہیں کر سکتے، اس کی تفسیر کرنے والا موجود ہے، پھر اس کو لے کر آ رہے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ بات آ رہی ہے ایسی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو میں تو نہیں، آپ کر پہنچو شگر کچورا. اچھا زیدن ضربت بعد میں لا کے اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے، مطلب واضح ہوگا. اچھا اب یہ جو بعد والا فعل ہے اس کے لیے شرط ہے کہ یہ یا تو اس زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرے، یاد پورا باب اشتغال دوبارہ سننا، یا ملابس سے ضمیر میں عمل کرے. یا تو ضمیر میں عمل کرے یا کیا کرے آغاز جعفر؟
ملابس ضمیر میں عمل کرے. یہاں پہ کرے اس مثال میں زیدن ضرب زیدن یا زیدن جو ہے پڑھتے ہیں امرن اباہو. یہاں پہ اگر ہم جو ہے وہ ضربت عمرن و اباہو عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ عمر کے اوپر. ضربتو نے خود ضمیر میں عمل نہیں کیا زید کے لوٹنے لیا بلکہ عمل کیا ملابس سے ضمیر میں عمل کیا. تو کہہ رہے مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل بات آج ہو رہی ہے. نصب دیں تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ بالکل درست ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ضربتو اس زید کی طرف لوٹنے والی یا تو ضمیر میں عمل کرے گا یا ملابس سے. یہ باب اشتغال سمجھ آ گیا. ابھی عبارت دیکھیں نیچے. وَنَحْوُ ذَلِكَ مسئلۃ الاشتغال. کہہ رہے اسی طریقے سے مسئلہ اشتغال کے اندر بھی ہے. کس طریقے سے آغا ابن ہشام؟ کہہ رہے فَيَجُوزُ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ فِي نَحْوِ. اس مثال میں نصب بھی جائز ہے رفع بھی جائز ہے. کس مثال میں؟ ضربت زید ضربت عمرا واباہ زیدا ضربت عمرا آغا شفاعت واباہ. وَيَمْتَنِعُ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ مع الفاء. کہہ رہے ہیں کہ رفع اور نصب ممتنع کس کے ساتھ؟ فاء کے ساتھ. وثم. اب آئی سمجھ؟ نہیں آئی سمجھ آپ لوگوں کو؟ کیا سمجھ آئے گا دشان؟ کیوں ممتنع؟ میں نے باب اشتغال پورا واضح کیا پھر عبارت پڑھی تاکہ یہ دیکھوں آپ لوگ کس منہج پر ہیں. جی آغا شفا آغا عزیز. آغا شفاعت ہاں ممتنع کیوں ہے؟ یہ کہہ رہا ہے وَيَمْتَنِعُ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ مع الفاء وَثُمَّ وَمع التَّسْرِيبِ الْعَامِلِ. کیوں ممتنع ابن ہشام کیوں کہ تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے ہم دونوں زیدن کو صرف دونوں رفع دیں گے. کیوں سمجھ نہیں آ رہی مجھے. کون؟ ہاں احسن سمجھ آئی. کہہ رہے ابھی ہم نے اوپر بیان کیا کہ فا اور ثم کے بعد کیا بولے فعل ہوتا ہے تقدیر میں. باب اشتغال میں کیا شرط ہے ابرار کہ یہ جو فعل جو تفسیر کر رہا ہے یہ اس اسم متقدم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں یا ملابس سے ضمیر عمل کرے. واؤ کے ساتھ رہتے ہوئے تو یہ کام کر رہا تھا ضربتو. جو آپ نے بولا نا ضربت عمران و اباہو تو واؤ و اباہو کا آپ نے عمران پہ عطف کیا ایک ہی ہو گیا بالکل. ابا عمران میں ضربت عمران ضربت ابا یعنی ضربت لا کے ابا کے اوپر عمل کیا اور اباہو کی ضمیر کہاں اٹھ رہی؟ زید کی طرف. لیکن جب آپ فا لے کر آئیں گے اگر مجاہد اور جب آپ ثم لے کر آئیں گے تو کہہ رہے فا کے بعد سر ہو جائے گا فضربت اباہو جو آغا شفاعت کہہ رہے تھے ابھی. فا کے بعد خود ایک فعل آ جائے گا. اب ضربتوں کے اندر اب ضربتوں کس چیز عمل کرے گا؟ نہ کوئی ضمیر ہے نہ کوئی ملابس ضمیر ہے. بات آج ہو رہی ہے. مطلب اب اس مسئلے سے انہوں نے کہا باب اشتغال کو بھی لے کر آگے. کہہ رہے باب اشتغال کے اندر بھی بعینی اسی مسئلے کی طرح یعنی جس طرح یہاں پہ فا اور ثم کے بعد ایک فعل ہوتا ہے اور ضمیر رابط نہیں بن رہی ہوتی اس طرح باب اشتغال میں بھی ضمیر اس فعل کے لیے اس اسم کی طرف لوٹنے والی معمول نہیں بنے گی اور نہ ہی ملابس سے ضمیر میں عمل کرے گا یہ فعل. بات آج ہوئی اگر وَيَمْتَنِعُ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ اور کہہ رہے رفع اور نصب ممتنع مع الفا فا کے ساتھ اور کس کے ساتھ آگا یاسین ومع التصریح بالعامل اور کہہ رہے عامل میں کیا بولے تصریح کے ساتھ یعنی اگر آپ خود کیا ہے عامل کو اعادہ کر دیں عامل کو لے کر آ جائیں یعنی کس طریقے سے زید ضربت عمرا و ضربت ابا تو کہہ رہا اب صحیح ہے. کہہ رہا اب صحیح نہیں ہے. اب زید کو آپ نہ رفع دے سکتے ہیں نہ نصب دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ضربت جو بعد میں آ رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کی ضمیر میں عمل کرے گا لوٹنے والی. تو کہہ رہا مسئلے میں نہ رفع جائز ہوگا نہ ہی نصب دینا زید کو جائز ہوگا. کیا رات دیں گے آپ؟ کچھ شراب میں دیں گے غلط ہو جائے گا پھر یہ مسئلہ باب اشتغالی سے خارج دے گی. بات آ جاری کیا مطلب کچھ تو دے گا نا نہیں دیں گے نا کچھ. رف بھی ممتنع ہو جائے گا اور نصب بھی ممتنع ہو جائے گا. کچھ نہیں پڑھ سکتے آپ. زید ضربت عمرا و ابا بن ہی نہیں سکتا ہے جملہ ہی نہیں بن سکتا ایسا کوئی.
یعنی کلام عرب میں ابن شام کہہ رہے ہیں کہ اگر فا یا وہ تو اصل اس طرح باب اشتغال میں اس کا تصور ہی ناممکن ہے. بات آج ہوئی؟ نہیں بنے گا جی. بات آج ہو رہی ہے کیونکہ ممتن ہے، رفع بھی ممتن ہے، نصب ممتن ہے، فا اور ثم کے ساتھ اور عامل کی تصریح کے ساتھ. وَإِذَا أَبْدَلْتَ أَخَاهُ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ، ہاں یہ تو آپ نے کیا کہتا عامل کا ادا اور فا اور ثم لے کر آئے تھے. کہہ رہے ہیں ہاں اگر آپ اخاہو کو بدل بنائے، کیا بنائے آگے کون ہے؟ یہاں پہ اس طرح بولے زید ضربت عمرا اباہو یا اخاہو، یہ اخاہو بدل عمر سے صحیح ہے. اخاہو جیسے ونحوہ اور نحو اخاہو من عمر لم یجوزا، تو کہہ رہے ہیں صورت میں اصلاً کیا بولے؟ جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے آیا مشتبہ؟ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں. دونوں چیزیں یا خواہوں کو بدل بنانا. نہیں بدل بنا تو صحیح ہے. رفع اور نصب جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے آگے کون ہے؟ بدل بنانے کی صورت میں جملہ بدل جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس صورت میں لم یجوزا کے اوپر لکھنا، بلکہ آگے خود ہی آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ اس صورت میں کہ اگر آپ اس بات سے خیال ہو جائیں کہ بدل اور مبدل منو کا عامل ایک نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتے ہیں. ایک نہیں ہوتا، عامل کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ مختلف ہوتے ہیں. تو جب عامل مختلف ہو گئے تو پھر یہ بعد والا فعل جو یہ عمل کرے گا، یہ نہ ضمیر رہی نہ ملابس سے ضمیر رہا. جب نہ ضمیر رہی نہ ملابس سے ضمیر رہا تو زید کیا ہے؟ یہ فعل جب عمل نہیں کرے گا تو تفسیر بھی نہیں کرے گا. جب تفسیر نہیں کرے گا تو زید ہے کیا؟ بات آج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو اصلاً یہاں پہ نہ رفع جائز ہوگا نہ نصب جائز ہوگا. اس طرح کے اصلاً کہہ رہے عبارت باطل ہو جائے گی، ترکیب غلط ہو جائے گی اس طرح کی. مطلب آج ہو رہے کچھ یا سر کے اوپر جا رہا ہے؟ آگا یاسین پکی بات ہے، منہ پین منہ میں نہیں لیتا. اچھا علی لم یجوزا کہہ رہے جائز نہیں، نہ رفع نہ نصب. علی ما مر من الاختلاف فی عامل البدل کہہ رہے کہ علی ما مر جو گزر گیا کس چیز میں سے؟ من الاختلاف فی عامل البدل، اختلاف میں سے عامل بدل کے. عامل بدل کے بارے میں اختلاف ہے. بعض بولتے کہ نہیں عامل ایک ہی ہے، بعض کیا بولتے؟ اگر آپ مان لیں کہ ایک ہی ہے تو پھر تو صحیح ہے، پھر رفع بھی جائز ہو جائے گا اور نصب بھی جائز ہو جائے گا. آپ برابر سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں جائز ہو جائیں گے نا. لم یجوزا اگر بدل بنائیں گے نہیں رفع بھی جائز ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا نا اگر بدل بنائیں گے تو. زید مبتدا ضربت عمرا اباہو، اباہو جو ہے نا اس سے بدل. ضربت عمرا فعل فاعل مفعول اور وہ بدل خبر بنا دے پورے جملے خبریہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بدل بنائیں گے تو جملہ خبر جو ہے وہ مبتدا کے ساتھ رفع نصب خالی جو رابط سے خالی ہوگا. جب یہ بدل تو رابط بن جاتا ہے. بن جائے گی نا رابط، کیوں نہیں بنے گی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جب رفع چاہیے تو مبتدا خبر بن جائے گا. مبتدا خبر کی طرف رابط ہونا چاہیے، وہ رابط نہیں ہوگا. وہ ہے نا وہ باہو بدل نہیں بنے گی. بدل بن جائے تو رفع نہیں ہوگا نا. ہو گیا نا رب. عامل ایک ہی مان رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں اگر عامل ایک مان لیں تو ہو جائے گا رابط. کیوں نہیں ہوگا؟ اوپر والی مثال آپ کو سمجھنی ہے اس موضوع پہ. اوپر والی مثال میں کہہ رہے ہیں آپ ہوا کو یہاں پہ کیونکہ بدل بنا رہے ہیں تو رابط نہیں بنے گا. آپ نے یہ اس صورت میں کہ اگر ہم بولیں بدل کا عامل الگ الگ ہے. اوپر کہتا ہے نا قیاس قول من جعل العامل فی البدل نفس العامل فی المبدل منه ان تصح المسئلہ. جو عامل ایک مان رہا ہے اس کے نزدیک مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ کون ہے؟ صحیح ہو جائے گا. وہ کہہ رہے صحیح ہے، عجبت نہیں ہوا، رابط موجود ہے. کہہ رہے بعینی ایسا یہاں پر بھی ہے. بات آج ہوئی. علی ما مر من الاختلاف فی عامل البدل فان قدرته بیانا کہہ رہے ہیں اگر آپ اس اباہو کو یا اخاہو کو بیان فرض کے لفظ بیان آگا تو کہہ رہے ہیں جاز باتفاق، تو کہہ رہے کوئی اشکال نہیں. اتفاقاً کیا ہے؟ جاز ہے. رفع بھی اور نصب بھی. اب سے بیان ہو گیا تو پھر ایک ہی چیز ہے بالکل، یعنی کوئی فرق نہیں ہے اباہو اور امرن میں. بات آج ہوئی. اگر مشتبہ ضمیر آ جائے گی. پھر اب ادھر بعض نسخ کے اندر لکھ لیں. آپ لوگوں کے پاس عبارت ہے او بدلا لم یجوز. اس عبارت کو بریکٹ میں ڈالیں اور لکھ لیں غلط عبارت ہے. یہ کیا بولیں؟ اس عبارت کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ پہلے آ گیا بدلا لم یجوزا. ہاں بریکٹ میں اس کو لکھ دے سر, یہ غیر صحیح ہے, اشتباہ مؤلف یا مصنف یا کاتب لکھ دیا سر. اس کی ضرورت نہیں اس عبارت کی, اس عبارت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیان کر دیا, کیوں کیا بیان کر دیا؟ ابدلتا بدل کی بات بیان کر دی انہوں نے, بات واضح ہو رہی ہے. اب پھر بیان کی بات بیان کی, یہ لکھ لیں, بعد میں اشتباہ نہ ہو, پھر آپ لوگ اس عبارت کی ترکیبیں کرتے رہے بیٹھے. وَيَجُوزُ لکھا ہے غلط ہے. ہاں یہ اس جملے کو دسوقی نے حسن جو شرح لکھی اس میں جو ہے وہ نہیں لے کر آیا, دسوقی شرح کے اندر اپنی اس نسخے کے اندر ذکر نہیں کیا انہوں نے, دسوقی نے یا دسوقی نے. وَيَجُوزُ بِالاتفاق, کہنا بالاتفاق یہ مثال جائز ہے. کون سی؟ زید ضربت رجلا يحبه, زید ضربت رجلا, میں نے مارا ایک مرد کو, يحبه جس سے زید. اب ایسا بھی ہوتا ہے مثلا آغا جعفر کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ پتا چلیے کہ جو ہے وہ آغا حسن شاکری غضنفر سے محبت کرتے ہیں, بڑے پیارے والے غضنفر کے, اجے دیگن کی طرح. آغا جعفر آئے خوب پٹائی کرتے ہیں ان کی, کہ جو ہے آغا حسن کی محبت کرتے ہیں, چلو اس کی پٹائی کر دو. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ ضربت رجلا, میں نے مارا ایک مرد کو, یحبو جس سے کون محبت کر رہا تھا؟ آغا کون ہے؟ آغا حسن, جس سے کیا محبت کر رہے تھے. یہاں پہ یحبو بتائیں ذرا ذرا قانون, یہ قانون سمدیہ میں پڑھا جاتا ہے, سمدیہ کے اندر یاد ہونا چاہیے. ہم لوگ بہت چھوٹے تب نے یاد کیا تھا. نکرہ کے بعد جملہ کیا ہوتا ہے؟ آغا حاکم. معرفہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جملہ. یہ بہت بیسک قوانین ہے جو ہر طالب کو یاد ہونے چاہیے. سمجھے نہیں پڑی آپ نے؟ اللہ اکبر. کیا ہوتا ہے معرفہ کے بعد اور نکرہ کے بعد؟ معرفہ کے بعد جملہ حال ہوتا ہے, نکرہ کے بعد یاد کریں, لکھ لیں, نکرہ کے بعد ہمیشہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ صفت. معرفہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حال. یہاں پہ رجلن کیا بولے؟ نکرہ. یحبہ فعل, یحب کیا؟ فعل و فاعل مفعول. یہ پورا جملہ کیا بولے؟ اس رجلن کے بعد صفت واقع ہو رہا ہے. بات آ رہی. ابن ہشام کہہ رہے ہیں اس مثال میں کہہ رہے ہیں بالاتفاق جو ہے نا وہ زید کو جو ہے نا وہ آپ رفع بھی دے سکتے ہیں, نصب بھی. کیوں؟ زید ضربت رجلا يحبه, یہ پورا جملہ بعد رجلا کی صفت. رفعت زیدا او نصبته, آپ رفع دیں یا نصب دیں اتفاقا جائز ہے. کیوں؟ لان الصفة والموصوف كالشيء الواحد, کیوں کہہ رہے ہیں کہ صفت اور موصوف ایک چیز ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ اور رحمان الگ الگ ہے, اللہ و رحمان بھی ہے, اور اللہ کیا بنے ہوئی؟ رحیم بھی ہے. بات ضروری ہے. تو صفت اور موصوف الگ نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. جب ایک ہی چیز ہو گئے تو بولے خود ضربتوں کے اندر کیا ہو گیا؟ بولے عائد آ گیا, زید کی طرح لوٹے ہوئے ضمیر میں یہ عمل کر رہا ہے. بات آ گئی ہمیں یہاں تک, کیا مشکل ہے؟ اب بہت تیزی سے پڑھنا, اب یہ تو تھوڑا دقیق تھا, آسان بالکل. ہم نے الحمدللہ جملہ اگر خبر واقع رہو تو پہلی چیز روابط میں سے ضمیر پڑھ دیا. تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مطالعہ مباحثہ کریں. قرآنی آیات تھی, ایک لطیف مباحثہ پڑھی ہے. الثانی, دوسری چیز الاشارہ. کیا بولے؟ اشارہ. یعنی کہ جملہ اگر خبر واقع ہو تو وہاں پر رابط ضمیر نہیں ہوتا ہے, اس میں اشارہ ہوتا ہے. نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا, قرآن کی آیت ہے. دیکھیں قرآن کا مہینہ بھی آنے والا ہے ابھی. ایک ایک آیت کا ایک ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ہے ماہ رمضان کے اندر, ایک آیت کا صرف. اب کہہ رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا. آگے کون ہے؟ بیٹھ کے بعد ترکیبیں کریں آپ لوگ آپس میں. والذین کیا ہو گیا؟ الذین موصول مبتدا, کذبوا فعل و فاعل, بآیاتنا جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ آگے مشتبہ. اور واستکبروا کس پہ اضافہ ہو رہا ہے؟ کذبوا کے اوپر آ کے. صحیح ہے. یہ کذبوا بآیاتنا صلہ کس کے لیے؟ اس موصول کے لیے. صلہ موصول مل کر مبتدا, حکم مفرد میں. اولئک اصحاب النار, اولئک یہ مبتدا ثانی, اصحاب مضاف, النار مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر خبر اس کے لیے. یہ پورا جملہ خبریہ. یہ جملہ خبریہ کے اندر کہہ رہے رابط کیا ہے؟ تو کہہ رہے یہ اولئک, اس میں سارا آئی سمجھ آگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها, یہ مشہور آیت ہے, یہ خدا ہی پڑھتے ہیں, لا نکلف نفسا الا وسعها. اولئک اصحاب الجنہ, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا. لا نکلف نفسا الا وسعها, اولئک اصحاب الجنہ, وہ کیا ہے؟ وہ اصحاب جنت ہے. والذین آمنوا, الذین آمنوا مبتدا, اولئک مبتدا ثانی,
اصحاب الجنہ مضاف مضاف الیہ خبر پورا مبتدا مل کے جملہ خبریہ کس کے لیے؟ والذین آمنوا کے لیے. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اولئک وہ لوگ کیا ہے؟ اصحاب الجنہ ہے. بات آج ہو رہی ہے. اوپر کیا تھا؟ اولئک جنہوں نے جھوٹ بولا وہ اصحاب کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولے نہیں کذب آئے تھے نا ہماری آیات کو جھٹلایا جس نے علی ابن ابی طالب کا انکار کیا. بات آج ہو رہی. آیات خدا کیا ہے؟ وہ علی ائمہ معصومین جنہوں نے انکار کیا وہ کیا؟ اصحاب نار ہے. جو ایمان لے کر آنے کیا یعنی جنہوں نے علی کے ہاتھ سے بیعت کی وہ کیا ہے؟ وہ اصحاب الجنہ ہے. وہ یہ تفسیر اپنی طرف سے کر رہا ہوں لیکن یہی ہوگی دیکھیے گا جا کے. اولئک یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اس میں اشارہ رابط جملہ خبرے کے اندر. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. سمع بصر اور فؤاد ہر چیز کے بارے میں کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا. گانے تو نہیں سنے تھے کان سے، آنکھ سے بھی فلم تو نہیں دیکھی تھی الٹی سیدھی فیس بک پہ، اور کوئی الٹے سیدھے شعر تو نہیں سوچے تھے گندے گندے. ہر چیز کے بارے میں کیا سوال کیا جائے گا. اولئک کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہاں پہ ہاں یہاں پہ تھوڑا ترتیب چینج اس کی. ان السمع ان کیسا میں السمع والبصر والفؤاد کل اولئک مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بولے؟ مبتدا. کان عنہ مسئولا کان اپنے اس میں خبر کے ساتھ مل کے خبر اس کل اولئک کے لیے. ترکیب دیکھیں ترکیب سمجھ آ رہی ہے. کل اولئک مبتدا اور یہ خبر یہ پورا خبر ہے ان کے اسم کے لیے. ان کے لیے خبر ہے یہ پورا مبتدا خبر مل کے. بات آ گئی. کہہ رہے ہیں یہاں پہ اس میں ان کے جو حقیقت میں مبتدا ہے اس کے لیے رابط کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اولئک جملہ خبرے کے اندر. آئی بات سمجھ آ؟ وَيَحْتَمِلُهُ اور کہہ رہے ہیں اسی کا احتمال ہے یعنی کیا اس میں اشارہ رابط ہو اسی کا احتمال ہے اس آیت کے اندر. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. یہاں پہ جو لوگ مہموم ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں آگے لڑکے؟ لباس التقویٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. یہ لباس پہننے سے ٹائر سر پہ لگا لینے سے اور ابقا پہننے سے کوئی تقویٰ نہیں آتا. بلے کیا ہوتا ہے؟ بولے لباس تقویٰ جو معنوی ہے کہ اس کو تقویٰ کا جو لباس ہے اس کو اختیار کرنے سے انسان کے صحیح عالم بنتا ہے. ہماری طرح لگانے سے کوئی ضروری نہیں کہ انسان عالم یا آیت اللہ بن جائے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں لباس التقویٰ یہ مبتدا ذالک خیر خبر. اس ذالک خیر میں رابط کیا تو کہہ رہے ہیں ذالک ہی ہے لیکن یہ احتمال دے سکتے ہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ جا کے دیکھیں اٹھا کے تفاسیر وغیرہ یا اعراب القرآن وغیرہ تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ذالکہ بدل بھی ہے. بعض نے کیا ترکیب کی ہے؟ ذالکہ کو بدل بنایا یا کیا بنایا یا بیان بنایا یا. بات آج ہو رہی ہے. اگر بدل اور بیان بنائے تو پھر کیا بولے؟ یہ بات ہی ختم ہو جائے گی. یہ کس بنا پر ہے؟ اگر ہم خبر بنائیں جب خبر بنائیں گے تو صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ رابط بن جائے گا. بات آج ہوئی. اگر تو کہہ رہے اس لیے احتمال ہے. وہ احتمال احتمال ہے کہ یہ بھی ہو اور احتمال غیر بھی ہے. وخص ابن الحاج المسئلہ اور کہہ رہے ابن حاج نے مسئلے کو کون سا مسئلہ یعنی اس میں اشارہ کا رابط ہونا جملہ خبریہ کے اندر. بات آج ہو رہی ہے. اس مسئلے کو خاص کیا بکون دو شرطیں لگائی اس کے ساتھ. پہلی شرط کیا؟ بکون المبتدا موصوفا. کہہ رہے پہلی بات تو موصول لکھا ہے موصوف لکھا ہے موصول لکھا ہے دونوں. کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مبتدا یا تو موصول ہو یا موصوف ہو. ایک شرط ہمیشہ آپ ہر ایک کو مبتدا نہیں بنا سکتے یا تو موصول ہو یا موصوف ہو. ایک والاشارہ دوسری بات جو اس میں اشارہ جس کا آپ رابط بنا رہے ہیں دوسری شرط لکھنا ہے. شرط اول شرط ثانی اشارۃ البعید. وہ کیا اشارہ کیا بولے؟ بعید کا اشارہ ہو. اشارہ قریب سے آپ کیا بولے؟ رابط نہیں دے سکتے. فیمتنع کہہ رہے پس ممنوع ہے اس کے نزدیک ابن الحاج کے نزدیک نحو زید قام ھذا لمانعین. زید قام ھذا کیوں منع ہے آغا حاکم؟ کیوں منع ہے؟ اور آیت تو ہے زید. آپ نے پھر آپ سن نہیں رہے آپ کہیں اور ہے. آپ سوئے کم تھے رات میں. زید قام ھذا لمانعین دو معنی کے نشان کون سے دو معنی وہ؟ احسن آپ تو سن رہے ہیں ماشاء اللہ. اور دوسرا کیا ھذا کیا اس میں اشارہ قریب ہے. بات سمجھے؟ اگر نجف کراچی میں تو نہیں ہے. وزید قام ذلک لمانع اور زید قام ذلک کیا بولے آگے کون ہے؟ ایک معنی. وہ معنی کیا وہ؟ احسن ذلک اس میں اشارہ بعید. احسن تو والحجت علی فی الآیت الثالثہ. کہہ رہے یہ کیا حجت کر سکتے ہیں آیت ثالثہ کے اوپر. آیت ثالثہ میں کیا بولے؟ اس کے لیے حجت ہے. کس کے لیے؟ ابن الحاج کے لیے. کہہ سکتے ہیں آیت ثالثہ میں کیا ان السمع والبصر وغیرہ اس کے اندر کیا بولے؟
معنی موجود ہے. معنی کیا ہے؟ سمع اور بصر وغیرہ وہ موصول موصوف نہیں ہے. ولا حجت علیہ فی الرابعہ، لیکن چوتھی جو آیت تھی وہ لباس التقویٰ، اس کے اوپر کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس. کیوں دلیل نہیں ہے؟ کہہ رہے احتمال کون ذالک بدلا او بیانا، کیونکہ اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی ذالک جو بدل یا بیان ہے. بات واضح ہو گئی. اگر وجوز الفارسی، ابو علی فارسی نے آ کے بولا جائز قرار دیا کونہ صفتن. کیا جائز قرار دیا ابو علی فارسی نے؟ ہے کہ ذالکہ صفت ہے، کون ذالکہ کہ اس آیت کے اندر ولباس التقویٰ ذالک خیر، اس کے اندر ذالکہ کیا بولے؟ اس لباس التقویٰ کے لیے صفت ہے. وتبعہ، اور اس ابو علی فارسی کی ابو علی فارسی کی پیروی کی جماعت فاعل تبعہ مفعول کیا ہے غیر شان. منہم ابو البقاء، ان جماعت میں سے وہ کون ہے؟ ابو البقاء بھی ہے. ورد الحوفی، یہ حوفی جو ہے عاشق کے دوست ہیں، بأن الصفت، آگے حوفی نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا. کیا بولا حوفی نے؟ کہا کہ صفت جو ہے لا تکون اعرف من الموصوف، صفت کئی موصوف سے عارف نہیں ہوتی. آپ کس طرح جو ہے نا وہ لباس التقویٰ کے لیے ذالکہ کو بنا رہے ہیں؟ ذالکہ اس میں اشارہ عرف ہے نا، معارف میں سے عرف ہے، اور آپ لباس التقویٰ کے لیے کیسے آپ جو ہے نا اس کے لیے صفت بنا رہے ہیں؟ تو یہ الحمدللہ دو چیزیں ختم ہو گئی. اور الثالث سیأتی الکلام والحمدللہ.